اب وہ وقت آ گیا ہے جس کا ہم سب کو بہت انتظار تھا۔ رمضان کے آخری 10 راتیں جو بہت ہی زیادہ اجر والی ہیں، بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچانے والی اور بہت ہی برکہ والی راتیں ہیں۔ ہمیں آخری 10 راتیں جو ہیں رمضان کی، ان سے فائدہ اٹھانا ہے اور ہر رات میں خوب عبادت کرنی ہے، نہ کہ صرف طاق راتوں میں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف طاق راتوں میں بہت زیادہ عبادت کریں لیکن باقی کی راتوں میں ہم کوئی خاص عبادت نہ کریں۔ تو ہمیں ان 10 کی 10 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے، اور صرف 27ویں کی رات کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اپنی ان پوری 10 راتوں کو ٹارگٹ بنانا ہے۔ ہر رات ہی کو جاگنا ہے اور خوب عبادت کرنی ہے، اس لیے کہ کہیں ہم سے لیلۃ القدر مس نہ ہو جائے غلطی میں کہ آج طاق رات تھی یا نہیں، ہمیں کیا معلوم۔ اب آپ نے سست نہیں پڑنا، پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ تیاری پکڑ لیں آپ خوب اور بھی زیادہ عبادت کرنے کی۔ اب آپ کو میں چند ٹپس دے دیتی ہوں، کچھ باتیں بتا دیتی ہوں جس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ بہت ہی زیادہ پاورفل ٹپس ہیں یہ۔ ویسے تو کہنے کو بہت کچھ ہے، بہت زیادہ عبادات ہیں، لیکن میں یہاں پہ آپ سے صرف چند ہی باتیں کروں گی جس کا آپ نے پوچھا بھی، سوال کیے، اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم نے ان طاق راتوں میں جب داخل ہونا ہے نا، تو ایک پازیٹیو رویے کے ساتھ اور اپنی جو نیت ہے اس کو خالص کر صاف دل کے ساتھ ہم نے ان 10 راتوں میں داخل ہونا ہے۔ اپنے دماغ کو بھی سکون میں لے آئیں، جو بھی پریشانیاں تکلیفیں اب سوچیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ ان راتوں میں آ گئے، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کریں گے، تو امن کے ساتھ اس میں داخل ہوں اور صاف دل کے ساتھ بغض، کینے، نفرتیں، حسد، جو کچھ بھی ہے اسے اپنے دل کو پاک کر دیں۔ پھر آپ نے جو گولز بنائے تھے اپنے رمضان کی شروع میں، ان کو دوبارہ سے دیکھیں کہ اب کیا کیا چیزیں ہیں جو میں نے کر لی ہیں اور کیا وہ چیزیں ہیں جو رہ گئی ہیں، اور میں اب انہیں ان 10 راتوں میں مکمل کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ سورۃ القدر کی تفسیر کو اچھی طرح آپ نے سننا ہے، جاننا ہے یہ سورہ ہمیں کیا بتاتی ہے اور اس رات کو اصل میں ہوتا کیا ہے، اور ریمائنڈر ہو جائے گا ہمارے لیے اس رات کی قدر و منزلت دوبارہ ہمیں محسوس ہو۔ پھر آپ جب ان 10 راتوں میں داخل ہوں گی نا، تو ایک مختلف فیلنگ کے ساتھ جب آپ کو لیلۃ القدر کی قدر و منزلت پتہ چلے گی، جب آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنی بڑی رات ہے، تو پھر آپ اور بھی زیادہ خوشی سے ان تمام ہی 10 راتوں میں اس کو ڈھونڈیں گے۔ تھوڑی اپنی پلاننگ کر لیں اپنی عبادت کا کہ کس طرح آپ نے کس وقت میں کیا کرنا ہے۔ جتنے بھی پچھلے رمضان کے دن گزرے ہیں الحمدللہ، اس میں ہماری روح بھی تیار ہوئی ہے ان راتوں کے لیے، لیکن جو ہمارا جسم ہے نا، وہ اینڈ میں آ کر تھوڑا تھک جاتا ہے۔ الحمدللہ اب روح تو تیار ہے، وہ تو کرنا چاہتی ہے، پر اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جسم کچھ تھکان محسوس کرتا ہے، اور پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ نیند کا غلبہ بہت ہوتا ہے راتوں کو۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ دن کو ضرور نیپ لے لینی ہے، اور بہت گھنٹوں نہیں سونا، بس چھوٹے سے قیلولہ کر لیں۔ آپ 2 مرتبہ بھی چھوٹے سے قیلولہ کر سکتے ہیں، چھوٹی سی نیپ لے لیں اگر ہو سکے تو۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ رات کو ذرا تھوڑا فریش فیل کریں گے، اور یہ کہ راتیں بھی لمبی ہیں نا، آپ جو کہ ٹھنڈی راتیں ہیں، سردیوں کی راتیں ہیں، لمبی ہیں، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی عشاء اور قیام اللیل آپ کرتے ہیں نا، تو اس کے فوراً ہی بعد آپ تھوڑی دیر کو نیپ لے لیں۔ تو دیر نہ کریں آپ، یہ نہیں ہے کہ پھر عشاء کے بعد، قیام کے بعد اکثر ادھر ادھر وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ نہ کریں۔ آپ چھوٹا سا اس وقت ایک نیپ لے لیں، ایک چھوٹا سا قیلولہ کر لیں، اپنا الارم سیٹ کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ نا بہت زیادہ ریفریش ہو جائیں گے، اور پھر جب آپ تھوڑی سی یہ چھوٹی سی نیپ لے کر اٹھیں گے نا، تو پھر آپ بہترین عبادت کر سکتے ہیں۔ بہت اچھی آپ کی عبادت میں خشوع بھی ہوگا، کنسنٹریشن ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو افطار کرنا ہے نا، اس میں اپنے جو پیٹ کو تھوڑا ہلکا ہی رکھیں، بہت زیادہ
نہ کھا لیں کہ پھر بوجھل طبیعت ہو رہی ہے، بلوٹنگ فیل ہو رہی ہے، نیند آ رہی ہے۔ اور میٹھے کو بھی بہت زیادہ آپ نہ کھائیں، میٹھے کو بھی کٹ ڈاؤن کریں۔ بہت ہی زیادہ آپ کا دل کر رہا ہے تو بس تھوڑا سا چکھ لیں، کیونکہ ہم جانتے ہی ہیں کہ ہمارے بلڈ کی گلوکوز لیولز ایک دم سے میٹھا کھانے سے بہت زیادہ اس طرح کی چیزوں سے بڑھ جاتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کو انرجی ایک دم سے آتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر وہی تھکن اور نیند آئے گی۔ تو آپ ان چیزوں کا بہت زیادہ دھیان رکھیں کہ اچھی بیلنسڈ افطار کریں۔ اچھا، پھر اب ہم نے اپنی جو فیملی ہے ان کو نگلیکٹ نہیں کرنا ہے ان 10 راتوں میں، کیونکہ اکثر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بس ہم خود ہی کر رہے ہیں عبادت، آپ اٹھا نہیں رہے اپنے گھر والوں کو۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو ان تمام راتوں میں جگایا کرتے تھے، تو ہم بھی یہ کوشش کریں کہ سب اٹھ کر مل کر عبادت کریں، اور بچوں کو بھی کچھ وقت کے لیے ضرور اٹھائیں تاکہ وہ عبادت کریں، کوئی دعا ذکر اذکار ان کو تسبیحات بتا دیں، ان کے لیے ایکٹیویٹیز تیار کریں، وہ دعائیں کریں، ان کو کہیں آپ کو جو مانگنا ہے اپنے رب سے مانگیں، چھوٹی صورتوں کی تلاوت کریں، ان کے لیے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز رکھیں، اور ان کو بھی اس چیز کی دلچسپی ہو، پتہ ہو کہ رات کو جاگنا ہے۔ خاص طور پہ اگر ویکینڈز ہیں تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اہتمام کریں کہ سب جاگیں۔ اچھا، پھر جس چیز کا سب سے زیادہ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم ان خوبصورت ترین بابرکت راتوں میں داخل ہونا جب چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم جو دن کے گناہ ہیں نا، جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ان سے بچنا ہے۔ جھوٹ ہو گیا، دھوکہ، غیبت، بحث و مباحثہ، بری زبان کا استعمال، اور بھی بہت سارے جو گناہ کے کام جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتے ہم کر رہے ہوتے ہیں، ان سب سے بچنا ہے جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ ہمیں صبر اور تحمل سے کام لینا ہے، اور دوسروں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا ہے، اپنی بہترین رویے اختیار کرنے ہیں، اور اپنی کائنڈنس جنرosity شو کریں۔ اپنے آپ کو ٹھنڈا ٹھنڈا رکھنا ہے، صبر کے ساتھ معاملات کو جو دن کے ہیں ان کو ہمیں ڈیل کرنا ہے، تاکہ ہمارا دماغ، ہماری روح سب کچھ سکون میں ہو اور ہم ان راتوں سے مستفید ہو سکیں۔ اور پھر دیکھیں، وقت کو ضائع نہیں کرنا، دن کو بھی، اور خاص طور پر مغرب کا وقت جو ہے اسی وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہیں یہ راتیں، تو ہم نے ایک بھی لمحے کو ویسٹ نہیں کرنا، اپنے آپ کو عبادت میں لگا کر رکھنا ہے۔ لمبی لمبی باتیں راتوں کو، گپ شپ لگانا، اور بہت زیادہ ملنا جلنا، سوشلائزنگ کرنا، گھومنا پھرنا، اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی، اس سے ہم نے آپ کو بچانا ہے۔ اور مغرب سے ہی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں، ذکر اذکار میں۔ پھر جو عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت میں، تو اس کے بہت ہی بڑے اجر ہیں۔ جو بھی عشاء کی نماز جماعت میں پڑھے گا تو اس کو آدھی رات کا ثواب مل جائے گا قیام کا، عبادت کا۔ اور اسی طرح پھر جو عشاء کے بعد فجر کی بھی نماز جماعت میں پڑھے گا تو اسے باقی کی رات کی نماز کی، قیام کی، عبادت کا اجر ملے گا۔ تو خاص طور پر اپنے گھر کے مردوں کو اس چیز کا بتائیں کہ وہ عشاء اور فجر کی نماز تو بالکل بھی مس نہ کریں جماعت کے ساتھ۔ اچھا، اسی طرح جو قیام اللیل کرتا ہے امام کے پیچھے مکمل قیام کو، یعنی کہ جیسے امام نے شروع کی اس کے ساتھ ہی پڑھنا شروع کیا، قیام کرتے رہے، اور جب امام نے ختم کی وہاں پر ہی مکمل کر لی، تو پھر پوری رات قیام کا، نماز کا، عبادت کا اس کا اجر ملے گا۔ ان 10 راتوں کا جو خزانہ ہے نا، وہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت پوری ان 10 راتوں میں جتنا زیادہ ہو سکے خوب خوب تلاوت کرنی ہے ہمیں۔ قتادہ رحمہ اللہ جو تھے وہ ایک ختمہ ہر روز کرتے تھے ان 10 راتوں میں، اللہ اکبر، تو ایک ختم قرآن تو وہ کرتے تھے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے جتنی زیادہ ہو سکے اپنی تلاوت کریں، جتنا آپ نے ٹارگٹ بنایا ہے، اور مکمل بھی ہو گئے تو بھی اس کو آگے سے آگے لے جائیں، اپنے گول کو اور بڑھا دیں۔
اور جتنی دن میں کرتے ہیں اس سے زیادہ رات کو کریں تلاوت، خاص طور پر قیام میں بہت زیادہ تلاوت کرنی ہے قیام میں، پھر لمبے لمبے سجدے کریں، سجود میں اپنا وقت لگائیں، بہت سی دعائیں کریں۔ یہ راتیں دعائیں کی راتیں ہیں، تو دعا مانگیں اس میں، اور خوب ذکر اذکار کریں، اٹھتے بیٹھتے، کوئی پانی کا گلاس اٹھانے جا رہے ہیں، کوئی ایسا کوئی چھوٹا سا کام کرنے جا رہے ہیں، ساتھ آپ ذکر کرتے رہیں۔ خاص طور پر استغفار کی اذکار پڑھیں، دعائیں پڑھیں، جتنی زیادہ ہو سکے استغفار کی، مغفرہ کی دعائیں وہ مانگیں۔ ہم نے فولڈرز بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، ان میں مغفرہ کی دعائیں ہیں، آپ وہ پڑھیں، استغفار کی۔ اور خاص طور پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے ان راتوں میں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اور معافی کو پسند کرتے ہیں، تو آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اس کو بہت زیادہ پڑھیں۔ یہ جو فون کے اوپر سرچنگ ہے، اسکرولنگ ہے، اس سے باز آ جائیں، اس سے رک جائیں، اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لیں، ڈسکنیکٹ کر لیں، خلوت اختیار کریں اور کنیکٹ کر لیں، اپنے آپ کو جوڑ لیں العفو سے، وہ جو معافی کو پسند فرماتے ہیں، معاف فرماتے ہیں، گناہوں کو مکمل طور پر پاک کر دیتے ہیں انسان کو۔ تو آپ اس رب سے تعلق جوڑیں اور دعائیں مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت ناموں سے، اسماء الحسنہ کے ساتھ۔ اور پھر یہ ہے کہ اپنے ساتھ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی دعائیں مانگیں، وہ جو مشکل میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، ہمارے بہن بھائی جو بھی جتنے بھی ممالک ہیں ان میں، غزہ ہو گیا، سوڈان، سیریا، ہر جگہ جہاں پر بھی مسلمان ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کو اپنی دعاؤں میں نہیں بھولنا۔ پھر صدقہ کرنا نہ بھولیں، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی ہوں، تو صدقہ کریں، اور صدقہ اور دعا انسان کی زندگی کو بڑھاتے ہیں۔ دعا جو ہے وہ انسان کی قسمت بدل سکتی ہے، تو خوب خوب دعائیں کریں۔ ان راتوں میں تقدیر لکھی جاتی ہے، تو بہت سی دعائیں کریں، اور یاد رکھیں کہ آخری جو چند لمحات ہیں سحور کے، جس وقت ہم کھانے میں بزی ہوتے ہیں، کھانا بنانے میں، سحری میں، اور کھلانے میں، اور خود کھانے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس وقت استغفار کی دعائیں کرتے رہیں، ساتھ ساتھ استغفار کا وہ وقت ہے دعاؤں کا، اپنی بخشش کرائیں۔ پھر نماز فجر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، عبادت میں مشغول رہیں، یہاں تک کہ صبح ہو جائے، سورج طلوع ہو جائے۔ قرآن مجید کی خوب تلاوت، کیونکہ آتا ہے نا ان قرآن الفجر کان مشہودا، جو اس وقت فجر کا قرآن ہے وہ مشہودہ ہے۔ اس وقت آپ قرآن مجید پڑھیں، اذکار الصباحہ اور تسبیحہ دعا کرتے رہیں، فجر کی نماز سے لے کر سورج طلوع ہونے تک۔ پھر 2 نفل آپ پڑھ لیں، کیونکہ اس کا مختلف احادیث میں آتا ہے نا کہ عمرہ اور حج کا ثواب ہے، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو کریں، اپنے آپ کو الگ کریں، خلوت میں جائیں، راتوں میں اپنے رب کے ساتھ وقت گزاریں، اور جس سے ہو سکے وہ اعتکاف کریں تاکہ بہترین اجر پائیں۔ اپنی ان 10 راتوں کو مختلف خوبصورت نیکیوں کے ساتھ بھر لیں، ایسی نیکیاں کریں کہ جو چھوٹی عمل ہیں لیکن ان کے اجر بہت بڑے ہیں، کہ جیسے 10 بار دیکھیں سورۃ الاخلاص پڑھنے سے ایک جنہ میں محل بن جاتا ہے۔ تو ایسے اذکار، ایسے نیکی کے اعمال کریں، مختلف نیکیاں کریں ان راتوں میں، اور خاص طور پر قیام میں تلاوت قرآن اور دل سے دعائیں کریں، مغفرہ کی دعائیں، اپنے آپ کو ان لوگوں میں لکھوا لیں جو ان راتوں میں بخش دیے گئے، اور خاص طور پر جو قیام میں، عبادت میں مشغول تھے لیلۃ القدر میں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو کوئی بھی لیلۃ القدر میں قیام میں اور عبادت میں مشغول تھا، خالص نیت کے ساتھ، اور صرف اللہ سے ہی اس کا اجر چاہتا،
ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں لکھ دیں جو اس رمضان بخش دیے گئے اور وہ جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر نصیب کرے اور اس میں بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا، ایسی عبادت جس سے اللہ راضی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حسن الختام عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔